براق کے اوپر سوار ہوئے. اب حضور جو ہیں وہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر ہے، دوران سفر. بخاری شریف کی روایت کہ قبر مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ان کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں. اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے. حدیث کے لفظ ہیں قال من یصلی فی القبر، کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر نبی آخر الزمان امام الانبیاء کریم ہوں اور حضور کا ادب کیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اپنی نماز میں مصروف رہے، تو وہ نماز سے مراد کیا ہے؟ لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اور دوسرا معنی جس کو قرآن میں بیان کیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ نماز ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایک نماز یہ ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے. اور ایک صلاۃ یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ صلاۃ وہ قیام رکوع سجدے والی نہیں ہے، یہ صلاۃ تو زبان سے ادا ہونے والا درود ہے. اور یہ دوسرے مستعمل المعنی میں ہے، ایک ہی لفظ. اب ذرا حدیث کو سمجھیے. حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ وہ تو حضور پر درود پڑھ رہے تھے. قائما یصلی فی القبر، وہ کھڑے ہو کر. بلکہ عقیدے کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ قبر میں حضور پر درود پڑھ رہے تھے. درود بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے. اس لیے پھر کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ علیہ السلام. تو یہ کھڑے ہو کر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پھر درود پڑھا جائے. اور پھر حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے وہ بلندیاں عطا کی، ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں تک کسی دوسرے کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا تصور اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کو اتنی بلندیاں اور اتنی عظمتیں اور اتنی بزرگیاں عطا کی. حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ روایت حضرت علامہ اختر زانی علیہ الرحمہ، آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے عقائد النسیہ، اس کی شرح ہے النبراس. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر مکاتب فکر کے مدرسہ کے اندر آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ عقیدے کی کتاب ہے. تو نبراس کے اندر امام ابو رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دن روحانی پرواز کی، اور اتنی پرواز کی کہ آپ جو ہے وہ 7 لاکھ عرش بھی عبور کر گئے. عرش بہت زیادہ ہے. ایک عالم وجود ہے، ایک عالم امکان ہے جس میں ہم ہیں، ایک عالم وجود ہے جو خدا کے لیے، اور درمیان میں عرش ہے جو عالم برزخ ہے. رب جب بھی دنیا میں اپنی تجلی فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے عرش پر تجلی فرماتا ہے. اگر وہ تجلی سیدھی آئے تو کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر سکے گا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے پہ خوش رہے، اگر وہ پردہ ہٹائے تو کسے خوش رہے. تو ابو رفاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی پرواز کی تو میں عرش عبور کر گیا. تو رب نے پوچھا ابو رفاعی کہاں کو سفر کیے ہوئے ہو،
مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو رفاعی عرض کرتے ہیں الہی میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں معراج کی رات جس پر تیرے محبوب کے قدم آئے تھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ارجع ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جا، تو کروڑوں سال بھی اپنی پرواز کو جاری رکھے پھر بھی اس عرش کی چھاتی پر نہیں پہنچ سکتا جس پر میرے محبوب کے معراج کی رات قدم آئے تھے، تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے رب نے حضور کو اتنی بلندیاں عطا کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غلاب کی کمال کی، کشفت جاب جمال کی، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ میرے حضور کو رب نے بلندیاں عطا کی کہ وہ کسی کو بھی عطا نہیں کی، اور وہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بشر بھی پیچھے پیچھے ہیں اور نور بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت جبریل سدرہ پر جا کر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں حضور ایک کوڑا بھی آگے گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور میں وہ ایک کوڑا بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی سدرہ تیرا حال گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سینگڑا عرش تو میں لگ پا گیا۔ تو کہا کہ ابو الحسن تو کروڑوں سال بھی یہ سفر جاری رکھے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میرے حبیب کے قدم پہنچے تھے۔ یہ میرے حبیب کے قدموں کا عالم ہے، سر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو آج ہمارے دماغ خراب ہوئے، عقل خراب ہوئی کہ ہم اندازے لگانے لگے، ہم جو ہے وہ تولنے لگے اپنے ساتھ نبی کو بھی۔ کبھی سنیارے کے ترازو کے اوپر منوں کا وزن بھی کیا جاتا ہے، اگر ایسا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عقل ہے۔ اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ سورہ ہود کے اندر حضرت نوح کے واقعے کے تحت اس بات کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو انسان کی عقل ہے، اس کی طاقت بھی کتنی ہے، اس کی طاقت وہ ہی کتنی سکتی ہے۔ نبی اور عام انسان فرمایا جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے، ارے نادان وہاں سے تو وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تم کہاں جو ہے وہ اپنی عقل کے اوپر نبوت کو جو ہے وہ تولنے لگے۔ امام الانبیاء کہاں، تیری اوقات کہاں، تو تم وہاں تک پہنچ کیسے سکتا ہے؟ یہ تیری اوقات تو نہیں ہے، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو ان کا امتی ہے، تو تیرے لیے شرف کی بات ہے، تو اپنے اس شرف کو کیوں نہیں پہچانتا؟ اور رب نے اپنے حبیب کو وہ بلندیاں عطا کی جو بلندیاں کسی کو نہیں عطا کی۔ اور پھر حضور معراج کی رات یہاں پر پھر اختلاف ہوا، یہ سورۃ النجم ہے، حضور کے معراج کو قرآن میں 3 جگہ پر بیان کیا گیا، ان میں سے ایک جگہ سورۃ النجم ہے۔ اور جب حضور معراج پر گئے تو اس میں پھر علماء نے اختلاف کیا کہ حضور نے معراج کی رات حضور کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضور تو معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، وہاں پر جبریل کو دیکھا اور واپس آ گئے۔